خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ مکی اور مدنی سورے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے جو 114 سورہ ہیں ان سوروں میں سے کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن کو مکی کہا جاتا ہے اور کچھ سورے ایسے ہیں جن کو مدنی کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ علوم قرآنی میں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا فائدہ ہے بھائی سوروں کو ہم مکی کہیں یا مدنی کہیں؟ سورہ ہے، سورہ ہے، مکی ہو تب بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن ہے، سورہ ہے، مدنی ہو تب بھی. سوروں کو مکی اور مدنی دو حصوں میں کیوں بانٹا گیا ہے اور قرآن میں اس کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا معیار بیان کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی آشنائی اور آگاہی دی جاتی ہے؟ کہنے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث علوم قرآن میں دو وجہوں سے کی جاتی ہے. اگر آپ نے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچان لیا تو دو مسئلے آپ کے لیے حل ہو جائیں گے. دو اہم چیزیں ہیں کہ جن کی معرفت، جن کی آگاہی، جن کی شناخت سوروں کی شناخت پر موقوف ہے. جب تک کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دو اہم مسئلے آپ کے لیے حل نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ اسلام کی کچھ باتیں ایسی ہیں، تاریخ اسلام کے کچھ مسائل ایسے ہیں، اسلام کی تاریخوں کا رابطہ کچھ ایسی چیزوں سے ہے کہ جب تک کہ آپ جن کو قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اسلام کی کچھ تاریخیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ آپ اس بات سے آشنا نہیں ہوں گے کہ یہ آیت کس سورہ کا حصہ ہے اور یہ سورہ کون سی سورہ ہے، مکی ہے یا مدنی، اس وقت تک آپ کے لیے وہ اسلامی واقعہ کیا ہے مشخص نہیں ہوگا. آپ اس کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. اسلام کی اس تاریخ سے صحیح واقفیت آپ کو نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ آیت سورہ اور آیت مکی ہو اور آپ اس اسلامی واقعے کو مدینے کا بتائیں، ہے نا، یا مدینے میں کوئی اسلامی واقعہ پیش آیا، ٹھیک، قرآن مجید کی ایک آیت میں اسے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. آیت تو مثال کے طور پر مدنی ہو اور آپ واقعے کو مکی بتائیں، یا اس کا برعکس کر لیں، آیت مکی ہو اور آپ واقعے کو ہو سکتا ہے کہ مدنی میں. مسئلہ تو نہیں حل ہو پائے گا نا. جو جہاں کا واقعہ ہے، جس طریقے سے پیش آیا ہے، جن حالات میں پیش آیا ہے، اس کے لیے سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کا علم ضروری ہے. جیسے آپ سورہ فیل، خیر وہ تو خیر خانہ کعبہ سے مشخص ہے کیونکہ جانتے ہیں خانہ کعبہ مکہ میں ہے تو سورہ فیل مدینے میں تو نازل ہوگا نہیں. افرا خانہ کعبہ ہی گرانے آیا تھا نا، تو خانہ کعبہ جہاں ہے وہیں گرانے آئے گا نا. ایسا تو نہیں کہ مکے میں خانہ کعبہ اور گرانے مدینے جائے نہ. مطلب ایک ایسے ہی تقریب ذہن کے لیے کہا ہے کہ ایسے واقعات، مثلا واقعات یہاں تو مثلا خانہ کعبہ کا مسئلہ یہ مشخص ہے، کوئی ایسا واقعہ کہ مثلا جو بہت زیادہ واضح نہ ہو، مشخص نہ ہو، اس طرح ہاں اسلامی واقعات فرض کر لو واقع کیا نام ہے، حالانکہ وہ بھی مشخص ہے لیکن ایسی تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں. مباہلے کا واقعہ ایک اسلامی اہم واقعہ ہے. یہ واقعہ مکے میں پیش آیا یا مدینے میں؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کون سی سورہ میں ہے.
آئے مباہلہ کون سی سورہ میں؟ مثال کے طور پہ اگر وہ سورہ مکی میں ہے تو اگر مکی سورہ میں ہے تو ظاہر سی بات ہے نسبت دی جائے گی اس واقعے کی مکے سے، اور اگر آئے مباہلہ کا تعلق اس سورہ سے ہے کہ جس سورہ کو مدنی کہا جاتا ہے، تو اب اس سے آپ کیا ہے مباہلے کے واقعے کو نسبت دیں گے کس سے؟ مدینے سے، کہیں گے کہ مدینے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم کیا ہے؟ تاریخ اسلام کی صحیح آگاہی آپ کو دیں گے، اس سے تاریخ اسلام کے بہت سارے مسائل صحیح طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک یہ فائدہ ہے تاریخ اسلام کی پہچان کے لیے، تاریخ اسلام سے واقفیت کے لیے کیا ہے؟ قرآن کے سوروں کی واقفیت ضروری ہے کہ مکی مدنی، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرے فقہی استدلال کے استنباط میں، فقہی مسائل میں کیا ہے؟ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم یہ فقہی استدلال میں مدد کرتا ہے۔ ابھی مسائل آئیں گے، دیں گے آپ کو مثالیں، سمجھ رہے ہیں کہ آیتوں کی دخالت یا سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی دخالت فقہی استدلال میں اور استنباط حکم شرعی میں کس طرح سے ہے۔ ایک فقیہ آیات سے جب حکم شریعت کا استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، تو اس میں اس بات کی بھی دخالت ہے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے استنباط میں فرق آئے گا۔ کیا آئے گا مولانا؟ استنباط حکم شرعی میں فرق آئے گا۔ مکی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ استنباط سے کچھ اور حکم نکلے، سورہ مدنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ فقہی نتیجہ اس کا کچھ اور ضرور۔ تو اگر آپ حکم شریعت کا صحیح استنباط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوروں کا جاننا ضروری ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ دو اہم باتیں ہیں، یہ دو اہم چیزیں ہیں جن کی شناخت کے لیے، جن کی پہچان کے لیے، جن کی معلومات کے لیے سوروں کا جاننا ضروری ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو جواب ملا اس بات کا۔ سوال یہ تھا کہ علوم قرآنی میں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ جواب، تاکہ اس کے ذریعے سے تاریخ اسلام کی صحیح حقائق معلوم ہو سکیں۔ اسلامی حقائق کی معلومات کے لیے ایک دوسرے فقہی استدلال اور استنباط حکم شرعی میں چونکہ ان کی دخالت ہے، اس لیے یہ کرے کہ علوم قرآنی کا ایک اہم مسئلہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت ہے۔ کون سا سورہ مکی ہے، کون سا سورہ مدنی ہے، یہ علوم قرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔ مکے میں نازل ہونے والے سورے کو مکی اور مدینے میں نازل ہونے والے سورے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی سوروں کا پہچاننا مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر ضروری ہے۔ کہہ رہے مکی اور مدنی سوروں کا پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ دو وجہوں سے۔ نمبر ایک، تاریخ اسلام اور شریعت اسلامی کا ایک حصہ مکی اور مدنی آیتوں اور سوروں کی پہچان کے بعد ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اور اسلامی شریعت کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی صحیح شناخت اور صحیح معرفت سوروں کی معرفت پر موقوف ہے۔ جب تک کہ سوروں کا علم نہیں ہوگا کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس وقت تک اسلام کی صحیح تاریخ سے آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کی کچھ تاریخوں اور شریعت کے کچھ باتوں کا تعلق کس سے ہے؟ مکی آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے پر منحصر ہے۔ لہذا جب تک کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا صحیح علم نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام کی اس تاریخ کا صحیح علم آپ کو ایک ہی ہو گیا۔ نمبر دو،
فقہی استدلال اور احکام شریعت کے استنباط میں آیت کے مندرجات اور مضمون کا ادراک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک آیت بظاہر کسی حکم شرعی پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ آیت مکی ہے اور اس کے نزول کے وقت وہ حکم اللہ کی طرف سے صادر ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب فقیہ کے سامنے دو صورتیں: یا تعویل کا راستہ اپنائے یا اس آیت کی کسی دوسرے انداز سے تفسیر کرے۔ مثلا فروع دین کے باب میں کفار کے مکلف ہونے کا مسئلہ فقہا کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ اکثر فقہا کفار کو حالت کفر میں فروع الدین کے حوالے سے مکلف نہیں مانتے اور اس کی تائید میں ان کے پاس وافر مقدار میں دلائل اور روایات موجود ہیں، لیکن دوسرا گروہ جو کفار کو حالت کفر میں مکلف گردانتا ہے، اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے سورہ فصلت کی آیت کا سہارا لیتے ہیں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے پر مشرکین کی مسئلہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ دیکھا آپ نے، کہہ رہے ہیں کہ فقہی استدلال کے لیے جب ایک فقیہ کسی حکم شرعی کو استنباط کرنا چاہتا ہے، حکم شرعی کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کتاب الہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ کیا ہے؟ کتاب الہی کی طرف، قرآن کی طرف مراجعہ کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، ٹھیک، وہ آیتیں کیا ہے؟ معنی کے ادراک میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ مضمون کا ادراک اسی کے ذریعے سے ہے، آیت کے مندرجات کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک کہ فقیہ آیت کا صحیح طریقے سے علم نہیں رکھے گا، آیت کے مضمون سے جب تک واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک اس آیت سے حکم شرعی، صحیح حکم شرعی نہیں نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت بظاہر ایک حکم شرعی بیان کر رہی ہے، ایک آیت ہے اس سے ایک شرعی حکم ظاہر ہو رہا ہے، اس میں ایک حکم شرعی کو بیان کیا ہے، لیکن وہ آیت مکی ہے۔ کیا ہے؟ وہ آیت مکی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نزول کے وقت یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ ایک آیت کے اندر ہمیں حکم شرعی دکھائی دیا، لیکن جب مکی اور مدنی ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہونے والی ہے، اور جب مکے میں نازل ہونے والی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت مکے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی صادر نہیں ہوا تھا۔ تو اب فقیہ کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یا تو اس آیت کی تعویل کرے یا پھر دوسرے انداز سے اس کی تفسیر کرے۔ اب خود مثال دیتے ہیں، شاید یہ بات آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مثال سے سمجھیے۔ مثلا کفار مشرکین مکلف ہیں یا مکلف نہیں ہیں، یہ ایک بحث، ایک موضوع ہے جو فقہا کے درمیان قابل بحث ہے۔ جس طریقے سے صاحبان ایمان مکلف ہیں احکام شرعیہ، جس طریقے سے ہمارے سروں پہ ہے، جس طریقے سے شرعی تکالیف ہمارے اوپر ہے، کیا کفار و مشرکین بھی ہماری طرح سے مکلف ہیں؟ یہ الگ بات ہی ہے کہ اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک؟ تو کیا مسئلہ ایمان نہ رکھنے سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے؟ ہاں؟ ایمان نہ رکھنے سے تکلیف ساقط ہے؟ اگر کوئی منکر ہو جائے مثال کے طور پہ کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، تو کیا اس کے ایمان نہ رکھنے سے یہ ساری تکالیف ساقط ہو جائیں گی؟ اس سے تو ساقط ہو ہی جائیں گی، اس سے
ہاں خود سے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ وہ میں جانتا ہوں اس کے ہاں تو ابھی بحث کیا، چلو اس کو ابھی ادھر نہیں رکھ، زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، گہرائی میں مت جاؤ، ابھی بات صرف یہ ہے کہ کفار و مشرکین مکلف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ فقہا کے درمیان کیا ہے یہ مسئلہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ کفار و مشرکین مکلف ہیں یا مکلف، دو حصے میں بٹے ہوئے ہیں۔ فقہا اور مجتہدین اس مسئلے میں دو الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کفار حالت کفر میں فروع دین کے حوالے سے مکلف نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کفار مکلف نہیں ہے جب تک کفر میں ہے، اچھا جب تک انسان حالت کفر میں ہے مکلف نہیں ہے، جب حالت کفر سے باہر آئے گا تب مکلف ہوگا۔ دلیل ان کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ان کے پاس ہیں، روایتیں۔ دوسرا گروہ مجتہدین کا کہتا ہے کہ نہ، کافر حالت کفر میں بھی مکلف ہے، کفار حالت کفر میں اسی طرح مکلف ہے جس طریقے سے صاحب ایمان کے ساتھ مکلف ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تکلیف کے موضوع میں کافر اور مومن کوئی فرق نہیں رکھتا، جس طریقے سے ایک مومن مکلف ہے اسی طریقے سے کافر بھی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، سورہ فصلت کے ساتھ، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ یہ مشرکین کی مذمت کی گئی ہے اس میں، کس وجہ سے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اگر زکوٰۃ دینا مشرک کا فرض نہ ہوتا، اس پر یہ تکلیف نہ ہوتی، تو مذمت کیوں کی جاتی؟ مذمت وہاں کی جاتی ہے جہاں وظیفہ ہو اور وظیفے کو ادا نہ کیا جائے، جہاں تکلیف ہو اور تکلیف کو انجام نہ دیا جائے۔ اس آیت میں مشرکین کی مذمت کی گئی ہے، کس وجہ سے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا اگر مشرکین پر فرض نہ ہوتا تو مذمت نہ ہوتی۔ مذمت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مشرکین پر فرض ہے، مشرک مکلف ہے زکوٰۃ کی ادائیگی پہ، تبھی تو مذمت کی گئی ادا نہ کرنے کی صورت میں۔ وإلا اگر تکلیف نہ رکھتا، مکلف نہ ہوتا زکوٰۃ کی ادائیگی پر، تو اس کی مذمت کیوں کی جاتی؟ نکل آیا۔ اب یہاں سے جو ہے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کریں گے، کل دیکھتے ہیں کیا